بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب کیوں نازل فرمائی؟ بالکل کی صورت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار لوگوں کو کھل کر دعوت اسلام دی۔ اس موقع پر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکا چچا تھا، اس نے سخت مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور حق کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رویے کے جواب میں یہ سورت نازل کی اور اعلان کیا کہ ابو جہل کی دشمنی، اس کا غرور، اس کا مال اور اس کے ساتھی سب اسے بچا نہیں سکیں گے بلکہ وہ تباہی میں جائیں گے۔ سورۃ لہب کی پہلی آیت میں آتا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، نہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی تھی، اس کے گلے میں موٹے ریشے کی ایک رسی ہوگی۔ یہ صورت اس بات کی دنیاوی مثال بن گئی، جو شخص حق کے مقابلے میں کھڑا ہو، تکبر کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ آج کی جنریشن کے لیے اس صورت میں کیا سبق ہے؟ غرور اور ایٹیٹیوڈ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابو لہب طاقتور تھا، مالدار تھا، تعلقات رکھتا تھا، لیکن تکبر نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر دیا۔ سوشل میڈیا، لائف سٹائل یا شہرت سب وقتی ہے، اصل عزت کردار اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ ابو لہب کے پاس سب کچھ تھا، نام، پیسہ، شہرت، لیکن آج اس کا نام نفرت کی مثال ہے۔ حق کا مذاق اڑانے والے لوگ آخر کار خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ دین کا، نیکی کا یا اچھے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا اثر وقتی ہوتا ہے، وقت انہیں خاموش کر دیتا ہے۔ خاندان یا رشتے انسان کو نہیں بچاتے، عمل بچاتا ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، مگر دشمنی کی وجہ سے تباہ ہوا۔ آج ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کے عمل سے نہیں، نہ خاندان سے، نہ پیسے سے۔ انگلیاں اٹھانے والے، نفرت پھیلانے والے اور ٹاکسک لوگ خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ صورت ایسے لوگوں کی یاد دہانی ہے جو دوسروں کو نیچا دکھا کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر کار وہی ہار جاتے ہیں۔ کل ہم کسی اور صورت کو ڈسکس کریں گے۔ فالو فار مور۔